ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد المرسلين. الحمدللہ ہم اس عظیم بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں کہ جو عشاق کرام کے لیے ایک معراج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے بڑی زندگی کی خواہش اور اس سے بڑی زندگی کی معراج اور کوئی نہیں ہے جب حضور کی جالیوں کے سامنے بندہ کھڑا ہو۔ اس دن بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ جب بھی حضور کی جالیوں کے سامنے جانا ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے چپل وغیرہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا۔ بڑی پیاری بات شاعر نے کہی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو حضور کے نالین مقدس کی جو ذرے ہیں اس ایک ذرے پر ہماری کروڑوں زندگیاں قربان، تو پھر جوتی کی کیا اوقات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سب قبلہ پہلے گفتگو فرما رہے تھے، جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے یہ سورہ حجرات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی میرے نبی کی بارگاہ میں آنا ہے تو تمہاری آوازیں بھی رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ ہوں۔ بے شک صحابہ کرام کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تو وہ اپنے منہ کے آگے یوں کر کے ہاتھ رکھتے تاکہ جب حضور سے گفتگو کرے تو ہمارے منہ کے جو لب ہے اس کے چھینٹے بھی حضور کے مبارک لباس پر نہ پڑے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اندر جالیوں سے جھانک کر کے نہیں دیکھنا۔ یہ خاص ایک بات ہے، جو لوگ اندر جالیوں سے، میں ابھی حدیث پاک پڑھ رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تمہارے گھر کی طرف دیکھے، یعنی تمہارے گھر کی بے پردگی کرے، شریعت نے یہ تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اس کی آنکھ کے اندر نیزہ مار دو یا اس کی آنکھ کو نکال دو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جو بندہ کسی کی چادر اور چار دیواری کی طرف دیکھے، اگر میرے اور آپ کے گھر کی یہ شان ہے تو جو رسول اللہ کا گھر ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری اور آپ کی نگاہیں اس قابل ہیں کہ ہم حضور کی جالیوں سے اندر کی طرف دیکھیں؟ جو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے تو وہ نبی پاک کا گھر مبارک ہے، ادھر سے نظریں جھکا کے ایسے ہی گزرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی مقدمے میں اگر چلا جائے تو کبھی قاضی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں؟ نہیں۔ جج کی آنکھوں میں، استاد کی آنکھوں میں، تو رسول اللہ علیہ السلام کے گھر کی طرف کیسے آنکھیں ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اپنی نظروں کو جھکا کر کے مجرموں کی طرح گزرنا ہے وہاں سے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ حضرت اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ فرماتے کہ تو بنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، درد می بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہ یا اللہ تو بنی ہے اور پوری کائنات تیری محتاج ہے، اور اگر کل قیامت کو میرا حساب لینا تجھے منظور بھی ہوا تو مجھے رسول اللہ کی نگاہ سے اوجھل کر کے میرا حساب لینا، میں کون سا منہ لے کے مدینے والے کی بارگاہ میں جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میرے قبر کی زیارت کرے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں قبر کی زیارت کر کے آیا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے میں مدینے والے کی زیارت کر کے آیا ہوں، حضور کی زیارت کر کے آیا۔ اس لیے وہاں کمال ادب ہے، قدم بھی بڑی آہستہ رکھنا ہے۔ قرآن عظیم شان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔
اب دیکھیے نا، ایک بندہ ہے، اس کا نقصان ہو جائے، اسے سمجھ آ جائے تو نقصان کا وہ خسارہ پورا کر لیتا ہے، لیکن ایک کو سمجھ ہی نہ آئے تو وہ کرے گا کیا؟ بندہ حاجی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، قاضی بھی ہوگا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو پتہ صاف ہوگا، اللہ نہ کرے۔ وہ کس لیے؟ اسے رسول اللہ کی بارگاہ کی ادب کا نہیں پتا۔ وہاں درود پاک بھی پڑھنا ہے تو آہستہ آواز میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بنانا تھا تو آپ نے دروازہ بنانے والے کو کہا کہ دروازہ مسجد نبوی سے مدینہ پاک سے باہر لے جاؤ۔ سرکار اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، یہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس بارگاہ میں جبریل امین بھی سراپا ادب بن کے آتے ہیں۔ تو اگر فرشتوں کا سردار سراپا ادب بن کے آتا ہے تو میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے؟ کیا یہ اتنا کرم کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی؟ اور جن لوگوں کو اللہ نے بخشنے کا ارادہ فرمانا ہوتا ہے، اللہ انہیں اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری عطا فرماتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری فرمائی بات، فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک ختم نبوت زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری ہے۔ وہی بات جو ہم پہلے دن سے کاروان مدنی کے احباب کہہ رہے ہیں، وہی بات آ جائے کہ ہم نے اپنے لیے دعا بعد میں کرنی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پہلے کرنی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ظرف ہمیں حضور کی بارگاہ سے ملا کہ وہاں مجرم کو ملتی ہے جزائیں بھی بنائیں بھی، ارے مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہے۔ اور میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ اور نماز عصر کو قربان کر کے ان کے چہرے پر علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، ارے کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی۔ نعرہ رسالت۔ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بالخصوص یہ بات عرض کروں گا کہ ہم نے صرف ادب، اور اگر آنسو آئیں یقیناً آئیں گے، یقیناً آئیں گے۔ کیوں کہ ایک بندہ گناہگار ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، گناہگار، سیاہ کار، اعمال بھی کوئی نہیں، تو اتنا کرم ہو جانا جب سامنے محبوب ہو، جب سامنے محبوب ہو تو پھر آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آواز ہو تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے منہ کے اندر رومال دے دینا ہے، لیکن محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں ہونی، رونے کی آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ سراپا ادب ہے حضور کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ اس در پاک کی بار بار ہمیں بعد بہادری نصیب فرمائے۔ یقین مانیے کہ دولت، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، یہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن اس در کی حاضری جو ہے یہ سب سے بڑی دعا کی قبولیت۔ یہی دعا مانگنی ہے سبھی نے کہ یا اللہ بار بار اس در دولت کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اور سرکار کی بارگاہ میں جب بھی آنا ہے ادب سے آنا ہے، ہاتھ باندھ کر کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے مدینہ پاک میں جوتا نہ پہننا، لیکن کیا وہی گندے قدم اندر لے کے جانا ہے؟ جوتا پہنے، جوتا پہننا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے،
کے خیت خدا کہ غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک نعت شریف کے ہم دو اشعار مل کے پڑھتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جیسے ہی وہ حضور شروع ہوگی جی آپ نے مجھے آگاہ کر دینا ہے، پھر جی ہو گئی جی، بس وہ استغاثہ مل کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، تلا تم خیز ہے دریا بور میں ہے میری کشتی، تلا تم خیز ہے دریا بور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، تڑپتا ہے۔ یقین مانیے کہ جمعے کے خطبے پر میں یہ نعت پڑھا کرتا تھا تو مالک نے اس سبب کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں۔ جمعرات کو ہماری واپسی ہے تو جمعے والے دن یہ سارے پڑھیں گے، کیونکہ حضور کے شہر سے جدائی جو ہے یہ تو ایک لمحے کے لیے اداس کر دیتی۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بڑی آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ کچھ لوگوں کو اپنے اعمال پہ مان ہوتا ہے لیکن ہمیں حضور کی غلامی پہ مان، سبحان اللہ، بے ہمیں شک حضور بے کی شک نوکری پہ مان ہے۔ بے اللہ شک کرے بے شک۔ اللہ کرے یہ نوکری قائم رہے۔ یہ شعر ہم سارے مل کے جو پڑھتے ہیں۔ دوست ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی آئی ڈی پر شیئر کرتے رہیں اور دوست بھی پڑھ لیں۔ یا رسول اللہ، ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو یا مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، فقط اعمال کے بدلے نہ جائے گا کوئی جنت، بے شک بے شک۔ فقط اعمال کے بدلے نہ جائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، اسلام دا اشعار پڑھ، تلکتے یا نبی اشارہ یا رسول اللہ،
में रुखसत जरा मुश्ताक पर इतना करम करना कि इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। शायर ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा दुनिया में सफरा तो बंदा अक भी तो जाना हाय 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 नाले थक भी तो जाना है, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। सुभान अल्लाह। मक्के की फजाओं में, तैबा की हवाओं में, अरे हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने रहमत बेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पेला को सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व औलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आमीन। इलाहुल आलमीन हमारी हाजिरी अपने महबूब की बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। परवरदिगारा हर तरह की बेअदबी से हमें महफूज फरमा। आमीन। मालिक मौला हर बेअदबी से महफूज फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम ये वो बारगाह है जहाँ 70,000 फरिश्ता सुबह आता है, 70 शाम को आता है, जो एक मर्तबा आएगा कयामत तक उसकी बारी नहीं। मौला हम पर तेरा कितना करम है, तेरा कितना फजल है मालिक को मौला, हमें बार बार इस पाक दर की हाजिरी अता फरमा। आमीन। हुजूर के गुंबद खजरा की हरियाली का सदका आमीन। मालिक हमारी बार बार हाजिरी इस बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अभी भी आवाज कम है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, 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 रिसालत, या रसूल अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या